استغفر اللہ استغفر اللہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جمعۃ المبارک کی محفل میں جامع مسجد بلال نوشہرہ ورکہ میں میں اپنی حاضری اپنے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور بہت بڑی سعادت مندی سمجھتا ہوں۔ یہ مرکز ایک اللہ والے ایک صاف دل موحد درویش کا مرکز ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا شہاب الدین خالدی کو تمام امور میں بھلائی والی زندگی عطا فرمائے رکھیں، ہم سب سمیت۔ اس کائنات کی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنی اس کائنات میں آمد کے مقصد کا علم ہو جائے۔ جس بندے کو اپنی اس کائنات میں آمد کے مقصد کا علم ہو اور وہ پھر اس پر کار بند ہو جائے، یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ میں بے حیثیت انسان یہاں اس زندگی میں دنیا کی زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے نہیں آیا، میں بے حیثیت انسان اس زندگی میں حرام کی کمائیاں کمانے کے لیے نہیں آیا، فراڈ دھوکے دو نمبری کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں اس دنیا میں سود کے کاروبار اور لین دین کرنے کے لیے نہیں آیا، میری اس دنیا میں آنا محض بچوں کو پالنا اور اپنی نسلوں کو بڑھانا یہ میرے مقاصد آمد نہیں۔ کاروبار بنانا، فیکٹریاں بنانا، دنیا کے اسباب کی محنت کرنا یہ میری آمد کے مقاصد نہیں۔ اور یہ جو سارا کچھ ہے، میرا مکان، میرے ماں باپ،
میری روٹیاں، میری صحت، میرے دانے، میری ڈگریاں، میری نوکریاں، میری خوشیاں، میرے غم، میری دکان، میرا کارخانہ، میری فیکٹری، میری زمین، میری برادری، میرے دوست، میرے دشمن، میری محبتیں، میری نفرتیں، میری مشکلیں، میری آسانیاں، میری ضرورتیں، میری تمنائیں، یہ جو کچھ میری نسبت سے اس دنیا میں میری ضرورت کے طور پہ اور میرے رشتوں کے طور پہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے اتنا جتنا میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کتنی خوشیاں میری ہیں وہ مجھے ملنی ہیں، کتنے دھکے مجھے کھانے ہیں وہ میں نے کھانے ہیں، میری اولاد مجھے کیسی ملنی ہے، تابعدار یا باغی، وہ ویسے ہی ہونا ہے، میرے گھر نے کیسا ہونا ہے وہ ویسے ہی ہونا ہے، میں بیماری کب آنی ہے، صحت کب ملنی ہے، دشمنی کس نے کرنی ہے، خوشی کا سبب کون بنے گا، نفرتیں کون میرے ساتھ کرے گا، محبتیں کون کرے گا، یہ صرف میرا بے حیثیت مسلمان یہ میرا طے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے دنیا کی زندگی کی جو معیشت کی تقسیم ہے یہ تو اللہ نے کر رکھی ہے، اس کا اللہ کی رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو روٹیاں دینی ہے اس کو رحمت دینی ہے، جس کو مکان دینا ہے اس کو رحمت دینی ہے، جس کو بیٹے دینے ہیں اس کو رحمت دینی ہے، جس کو کوٹھی مل گئی اس کو رحمت مل گئی، ہرگز نہیں، جس کو دنیا کی چودراہٹ مل گئی اس کو رحمت مل گئی، ہرگز نہیں، جس کو اچھی نوکری مل گئی وہ یہ سمجھے کہ مجھ کو اللہ کی رحمت مل گئی، جس کو خاندان بظاہر بڑی شان و شوکت والا مل گیا وہ یہ سمجھے کہ مجھے بڑی اللہ کی رحمت مل گئی، جسے کوئی بہت بڑا انسانی لیڈری کا عہدہ مل گیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ کی رحمت مل گئی۔ سنیے، یہ کوٹھیاں کافروں کو بھی ملی ہوئی ہیں، یہ محل اللہ کے باغیوں کو ملے ہوئے ہیں، یہ بیٹے کافروں کو ملے ہوئے ہیں، یہ بیٹیاں کافروں کو ملی ہوئی ہیں، یہ بیویاں کافروں کو ملی ہوئی ہیں، یہ فیکٹریاں عالم کفر کو ملی ہوئی ہیں، یہ سائنسی ترقی عالم کفر کو حاصل ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی یہ عالم کفر کو حاصل ہے، بہترین تجارتی مراکز بظاہر دنیا کے اعتبار سے یہ عالم کفر کے پاس ہیں، اور زراعت کا شعبہ لے لیجئے اس میں بڑی بڑی نئی نئی تبدیلیاں ان لوگوں نے کر رکھی ہیں، اور ہائیبرڈ کا جو تصور ہے یہ ان لوگوں نے ان کے سائنسدانوں نے وہ متعارف کرایا ہے۔ دنیا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ عالم کفر کے پاس موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جتنی مرضی سج دھج کے ساتھ کسی انسان کو میسر آ جائے یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن کا دل اور دماغ اللہ اپنے قرآن کی روشنی سے منور فرما دیتے ہیں۔ یہ بات پلے سے باندھ ہے، پوری گفتگو آج اللہ مجھے توفیق دے اسی ایک حقیقت کے ارد گرد رہے گی، اور ہے یہی آج پیغام، قرآن مجید کا پیغام بھی یہی ہے۔ وقالوا، کافروں کے مطالبے کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کافر کہنے لگے جو ہماری بستیوں میں
بڑی دنیا کے اعتبار سے شان و شوکت والے لوگ ہیں، بڑی برادریوں والے لوگ ہیں، جو سردار ہیں ہم میں، جن کا ڈیرہ بڑا ہے، جن کی برادری اونچی ہے، جن کی پنچایت اونچی ہے، برادریاں جن کی بڑائی کو مانتی ہیں، یہ قرآن ان دنیا کی شان و شوکت کے اعتبار سے بڑے لوگوں کو کیوں نہیں ملا؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ مطالبہ تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اس بات کو نمایاں کر کے یہ بھی کہا کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں، میں اللہ نے بھیجے ہیں جتنے پیغمبر، جب وہ اپنی قوموں کو دعوت توحید دیتے تھے اور انہیں اللہ کی فرما برداری کی تلقین کرتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ معبود ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں اللہ کی سچی عبادت کا رستہ بتاتے ہیں، تو ان کی اس دعوت کو تسلیم نہ کرنے میں جو بنیادی طبقہ پیش رہتا وہ لوگ ہوتے جو اپنی دنیا کی دولت کے اعتبار سے اپنے قوم کے بڑے سردار اور چودھری ہوتے، وہ پیغمبروں کی بات کو تسلیم نہ کرتے، انہیں پیغمبر کی بات کو تسلیم نہ کرنے میں جو بات رکاوٹ ہوتی وہ ان کی دنیا کی دولت ہوتی۔ وہ جو بڑے بڑے ان کے دنیا کے سردار وہ پیغمبروں کی دعوت توحید کو ماننے سے انکاری ہو جاتے، تو یہاں بھی یہ مطالبہ کیا، کہنے لگے یہ جو قرآن ہے یہ کسی مکے اور طائف کے چودھری کو کیوں نہیں ملا، ملک اور سردار کو کیوں نہیں ملا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا یہ قرآن تو میں اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن تو میں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کافر لوگ جو مجھ سے میری رحمت کی تقسیم کا مطالبہ اپنی مرضی سے کرائیں؟ ہرگز نہیں، یہ قرآن میں اللہ کی رحمت ہے۔ ایک اور مقام پہ جو بڑا مشہور مقام ہے اس میں بھی قرآن مجید میں فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، انسانوں سنو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ گیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خیر خواہی نامہ آ گیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھلائی نامہ آ گیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس کائنات کے رب کی طرف سے اس کی
رحمتوں کی وصولی کا پتہ بتانے والی کتاب اللہ کی رحمت بن کے تمہارے پاس آ چکی ہے۔ قد جاءتکم، یہ آنے والی نہیں ہے، آ چکی ہے۔ تم کوٹھیوں کی طرف دیکھ رہے ہو، نظریں ہٹاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف لگاؤ۔ تم اپنے محلات کو دیکھ رہے ہو، نظریں ہٹاؤ، قرآن کی طرف لگاؤ۔ تم اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہو، نظریں ہٹاؤ اور قرآن کی طرف لگاؤ۔ تم اپنی برادری کو دیکھ رہے ہو، نظریں ہٹاؤ اور قرآن کی طرف لگاؤ۔ تم اپنے علاقے کے رسموں اور رواجوں کو دیکھ رہے ہو، نظریں ہٹاؤ اور میرے قرآن کے سچے قاری میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کی طرف لگاؤ۔ تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں ہم نے دنیا میں یہ جو آنکھیں دی ہیں نا، یہ فقط بیٹے دیکھنے کے لیے نہیں دی، ہم نے صرف تمہیں یہ آنکھیں ماں دیکھنے کے لیے نہیں دی، باپ دیکھنے کے لیے نہیں دی، بیٹیاں اور بیٹے اور بیویاں دیکھنے کے لیے، اور دوست اور برادریاں، کوٹھیاں، محل، مکانات یہ دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی۔ اور یہ بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، پتر تیاں اور محل، فیکٹریاں، کارخانے، یہ تو کافر کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، اس کو رب نظر نہیں آتا۔ ہم نے تمہیں یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تم ماں کا چہرہ دیکھو تو تمہیں ماں کے چہرے میں موجود پیار وہ اللہ کی توحید کی آواز۔ تم باپ کی شفقتیں وصول کرو تو تمہیں رب کی توحید کی روشنی ملنے لگ جائے۔ تم استاد کا پیار وصول کرو تو تمہیں رب کی توحید کی سمجھ آنے لگ جائے۔ تم اپنے بیٹوں کی اپنی خدمت کا جذبہ ان میں دیکھو تو تمہیں رب کی توحید کی سمجھ آنے لگ جائے۔ تم آسمانوں کو دیکھو تو تمہیں خدا مل جائے، تم زمینوں کو دیکھو تو تمہیں خدا مل جائے، تم موسموں کو دیکھو تو تمہیں خدا مل جائے، تم پھولوں کو دیکھو تو تمہیں خدا مل جائے، تم پھلوں کو دیکھو تو تمہیں خدا مل جائے، تم اپنوں کو دیکھو تو خدا مل جائے، تم پہاڑوں کو دیکھو تو خدا مل جائے، تم دریاؤں کو دیکھو تو خدا مل جائے، تم نہروں کو دیکھو تو خدا مل جائے، تم ذائقوں کو چکھو تو خدا مل جائے۔ تم اس کائنات میں جب بھی منظر میں آنکھیں لگاؤ، ہر منظر میں لآیات لقومی یعقلون، تمہیں ہر منظر میں تمہارا خدا تمہیں تو آنکھیں اس لیے دی تھی، تمہیں تو آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تمہیں ہر منظر میں تو یہ تمہارے پاس تو موعظہ قرآن اللہ کی نصیحت بن کے آ چکا ہے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا اسکولوں کالجوں کے، جب ان کے اسکولوں کالج میں یونیورسٹی میں کوئی ان کے خیال میں بڑا اچھا انسان علم و لیاقت میں جو یہ اچھا سمجھتے ہوں، جب وہ آ جائے تو یہ پھر کاغذ قلم لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی ناصحانہ کلمات لکھ دے۔ تو آپ بڑے اللہ والے ہیں، یہ لائق ہیں، بڑے ذہین ہیں، تو آپ جو اتنی کامیابی آپ نے حاصل کی ہے تو ہمیں بھی کچھ بات ایسی لکھ دیں کاغذ پہ کہ ہمیں ہمارے لیے وہ مشعل راہ بن جائے، ہے جس کو انگریز لوگ آٹوگراف کہتے ہیں، جس کو انگریز لوگ، بولیے نا، بات سمجھنی ہے، جمعے کا دن سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تو انگریز لوگ جس کو آٹوگراف کیا ہے؟ کسی کامیاب کسی بھی زندگی کے شعبے میں، علم کا شعبہ ہو، سائنس کا شعبہ ہو، دنیا کا کوئی شعبہ ہو، اس میں کامیاب بندے کو کہا جاتا ہے کہ مجھے جس طرح تو ایتھے پہنچے ہیں منو بھی لکھ دے کو دو چار گلا، میں بھی پہنچ جاؤ تھے کو منو پتہ لگے تیری کامیابی کی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے
قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں میں اس کائنات کا رب ہوں، جہاں دیکھو میں ہوں، جہاں دیکھو، بولیے سارے، جہاں دیکھو کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت شاہ جی بیان کی، جب وہ ایک خاص پرواز میں ہوتے تو پھر والد گرامی یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تمہاری تخلیق میں اللہ، تمہاری پیدائش میں اللہ، ماں کے رحم میں تمہاری شکلوں کو بنانے میں اللہ، تمہاری چال کے چلنے میں اللہ، تمہاری زبان کے ذائقوں میں اللہ، تمہارے سونگنے کی صلاحیتوں میں اللہ، تمہارے سننوں کی صلاحیتوں میں اللہ، تمہاری دیکھنے کی صلاحیتوں میں اللہ، تمہاری عقل کی فراست میں اللہ، تمہاری آنکھ کی بصیرت میں اللہ، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اللہ، تمہارے لباس میں اللہ، تمہاری تزیین و آرائش میں اللہ، تمہارے چہرے کی تصویروں میں اللہ، کانوں کی بناوٹ میں اللہ، آنکھوں کی بناوٹ میں اللہ، ہونٹوں کی بناوٹ میں اللہ، ناک کی بناوٹ میں اللہ، تمہاری پکڑ میں اللہ، ہاتھ لگانے سے کسی شے کا نرم محسوس ہونا، اس احساس میں اللہ، ہاتھ لگانے سے کسی شے کا سخت محسوس ہونا، اس میں اللہ، زبان میں لگنے سے نمک اور میٹھے کا فرق ہونا، اس ذائقے کے اندر احساس میں اللہ، جہاں دیکھتے ہو جدھر دیکھتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں میں جو کائنات میں ہر منظر میں موجود ہوں۔ سنیے جو بات بتانے لگا تھا، میں جو کائنات کے، مولانا مجھے اشارہ بھی کیجئے گا، میں تو پھر لمبی نہ ہو جائے گا، ترتیب تہاڈی جڑی ابھی ہے، تو میں تو کائنات کے ہر منظر میں ہوں، میں تو کائنات کے، بولیے سارے مل کر، میں تو کائنات کے ہر منظر میں ہوں، میں ہر منظر میں بھی ہوں، اور سنیے میں ہر منظر میں بھی ہوں، اور ہر منظر میں تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ تمہارا نہیں، اس کا مالک بھی میں ہوں، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَلَهُ وَلَهُ قرآن مجید وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ اللہ۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس آسمان و زمین میں، اس منظر میں بھی میں ہوں، اور اس منظر میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی میں اللہ ہوں۔ یہ ساری باتیں بتا کر کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تم دنیا کے کامیاب لوگوں سے آٹوگراف لے کر رہنمائی زندگی کی لیتے ہو، دنیا کے کسی کامیاب بندے کی آٹوگراف سے تمہیں منزل نہیں مل سکتی۔ میں اللہ تمہیں منزل کا پتہ بتانے کے لیے قرآن کی شکل میں میں نے تمہیں آٹوگراف دے دیا ہے، یہ موعظۃ من ربکم ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے خیر خواہی کا مکتوب ہے۔ اگر تم اس قرآن کی حکمتوں کو تسلیم کر لو گے تو تمہیں عزتوں کی منزل بھی مل جائے گی، علم کی منزل بھی مل جائے گی، کامیابی کی منزل بھی۔
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اب اس کے اس گفتگو کے مختلف اس کی جو پہلو ہیں، ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں نے ایک یتیم کو یہ قرآن دے کر اسے کتنی عزتیں دی ہیں؟ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ اور تمہیں نظر نہیں آتا کہ ایک بچہ جس کو بچپن میں بظاہر محرومیوں کا، خاندانی محبتوں میں محرومیوں کا سامنا تھا، پیو جو بچے کی سر تے کوئی نہ ہوئے جب دنیا تے آئے تے محرومی تے ہوندی ہے، اور ماں سے بڑھ کر شفقتوں کی گود تو کسی کی ہوتی نہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی ماں بھی دنیا سے چلی جائے۔ ایسا بچہ جس کا باپ دنیا میں کوئی نہیں، جب وہ آیا اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ تیرا باپ تیری ولادت سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر دادا جی اور چچا ان کے ساتھ اس کی زندگی کے کچھ اوقات گزرے، دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ پیو ہوندہ ہے، چاچے چاچے ہوندے نے، کوئی تقسیم تے اللہ نے کی تھی ہے نا۔ چاچا پیو کتھوں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ باپ ہوتا ہے، چاچا چاچا ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، ماسی ہوتی ہے، فرق ہے، اللہ نے بنائے۔ سبحان اللہ تے کہتے کوئی نہیں، بات کو سمجھیں۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ ایک ایسا بچہ جس کا بچپن ظاہری طور پہ محرومیوں کا شکار تھا، ایک ایسا بچہ جس کا بچپن ظاہری طور پہ محرومیوں کا شکار تھا، میں رب نے نہ صرف اس کی محرومیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، بلکہ جہاں جہاں اس بچے کی نگاہیں محبت پڑی، وہاں سے بھی میں اللہ نے محرومیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اللہ وہ جو محرومیوں کے خاتمے کا سبب بنا اس بچے کی زندگی میں، وہ کیا شے بنی؟ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا، میں نے اس بچے کے سینے کو اپنے قرآن کا خزینہ بنا دیا۔ میں نے اس بچے کے سینے کو اپنے قرآن کا مبارک خزینہ بنا دیا ہے۔ اب اس قرآن کی نسبت عظیمہ سے محرومیاں تو کیا، یہ تو کائنات انسانی کی محرومیوں کو ختم کرنے کا سبب بن گیا ہے۔ میں نے اس کو قرآن دیا، یہ اتنا رحمتوں سے لبریز بچہ ہوا کہ میں اللہ نے یہ کہنا پسند کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں اللہ نے قرآن کو رحمت عظمیٰ بنایا ہے، اور وہ رحمت عظمیٰ ہم نے اس یتیم کے سینے میں اتار کر اس کی ہر ادا کو رحمت ممتاز بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کی ہر ادا کو رحمت ممتاز کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ علم قرآن نے ابو بکر کو صداقت کی معراج پہ پہنچا دیا ہے، یہ موضوع کا حصہ ہے۔ اور تمہیں نظر نہیں آتا علم قرآن نے عمر کی عدالت کو انسانی عدالتوں کی معراج پہ پہنچا دیا ہے۔ اور تمہیں نظر نہیں آتا عثمان کی حیا کو علم قرآن نے فرشتوں کی حیا کو چیلنج کرنے والا بنا دیا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ علی کی شجاعت نے شجاعت کے سینے کو چوڑا کر کے اسے معراج پر پہنچا دیا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ علم قرآن نے علی کی شجاعت کو مینارہ نور بنا دیا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا امیر معاویہ کی فقاہت اسلامی نے علم قرآن نے اسے مینارہ نور بنا دیا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا علم قرآن نے فاطمہ الزہرا کو جگر گوشہ مصطفیٰ بنا دیا ہے۔
تمہیں نظر نہیں آتا کہ حسن و حسین کو علم قرآن نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا علم قرآن نے نبی کے یاروں کو رب کی رضاؤں کا مستحق بنا دیا ہے؟ نبی کے یار اللہ کی رضاؤں کا مرکز ہیں، نبی کے یار فوز و فلاح کا نمونہ ہے، نبی کے یار سچائی کا معیار ہے، نبی کے اصحاب ہدایت کا منبع ہے امت کے لیے، نبی کے اصحاب رشد کا مرکز ہے، نبی کے اصحاب مینار نور و ہدایت ہے امت کے لیے۔ یہ سارے اعزازات تمہیں نظر نہیں آتا، یہ نبی کے یاروں کو علم قرآن نے عطا کر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے کو میں نے قرآن کے علم سے معمور کر دیا ہے۔ شارن دے نا دی پہلے نعرے پکوا تے لے نا، اور تسی بھی سارے جیندے رہو اونا جنہ رب نے مقدر لکھے ہے، میں بھی اونا ہی جیاں خیر والا جنہ میرا رب نے میرا مقدر کیتا ہوا ہے۔ آپ کو بھی ایس ساتھر بھی اللہ اجر عظیم عنایت فرمائے، ہمیشہ بیچارہ نانی دا ہوندہ محبت دا اظہار کردہ۔ چلیے باتیں تو کافی ساری ہیں اس موضوع پہ، میں جتنا لگا رہوں گا اللہ کی توفیق سے ہوگا، لیکن جو آپ کی طلب ہے اس کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اللہ 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 نزل احسن الحدیث کتابا، تھوڑا ایکو آن کر دو، متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ جنہی کو سبحان اللہ دا تقاضا ہے نا میرا انی نہیں ہوئی، چلو چلیے جنہوں نے میری تمید دی کو گل پلے پئیے وہ تے کھڑے کر کے سبحان اللہ کو آتا ہے۔ گفتگو جڑی ابتدا چھوڑی جو تقریر ہو اسی جڑی ہو گئی، اللہ سنو عمل دی توفیق دے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، کائنات کو حسن دینے والا، کائنات کو سورج کے ذات مزین کرنے والا اللہ، چاند کے ذریعے اس کائنات کو حسن دینے والا میرا اللہ، پہاڑوں کی شکل میں حسن برقرار رکھنے والا میرا اللہ، توجہ رکھیو، دریاؤں کی روانی کی شکل میں اس کائنات منظر کو حسن دینے والا میرا اللہ، نہروں کی روانی کی شکل میں حسن کی شکلیں واضح کرنے والا میرا اللہ، نبیوں کی نبوت کی شکل میں حسن کو واضح کرنے والا میرا اللہ، ولیوں کی ولایت کی شکل میں انسانی زندگی میں حسن کو نمایاں کرنے والا۔ بولو سارے کون ہیں؟ یہ سارے حسن کے مناظر ہیں نا جی، سبحان اللہ کو ذرا غلط سمجھاتا ہوں جی۔ آسمانوں کو سورج اور چاند کی بناوٹوں سے حسن دینے والا میرا اللہ، اللہ اللہ جی جی، بند کمروں میں تالے توڑوا کے اپنے بندے کے ایمان کو بچا کے حسن دینے والا اکیلا۔ یوسف دے حسنہ دے بھی رولے نے نا، اتھے بھی کہنے حسن یوسف دم عیسیٰ، ید علامہ نے کہا حسن یوسف۔ تو یوسف کا حسن یہ ہے کہ یوسف نے اللہ کی بغاوتوں کو ددکارا
اور رب کی فرما برداریوں کو سینے سے لگایا. اے بے حسن زندگی دا جی حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یوسف کو حسن دینے والا میرا اللہ جی، موسیٰ کو حسن دینے والا میرا اللہ، عیسیٰ کو حسن دینے والا میرا اللہ، ولیوں کی ولایت کے ذریعے حسن واضح کرنے والا. میں نے جو بات کہنی ہے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے وہ توجہ سے سنیے، بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کریے. یہ بنیاد اس کی باندھ رہا ہوں. یہ حسن کی شکلیں ہیں اس کائنات. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہو جی جی سبحان اللہ. فرما بردار اولاد دینے والا، یہ حسن واضح کرنے والا جی جی اللہ اللہ. با حیا بیوی دے کے زندگی کو حسین بنانے والا، با وفا ساتھی دے کے زندگی کو حسین بنانے والا. سارے کہیں کون؟ سارے بولیے کون؟ جنتیوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ انہیں، جنتیوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ انہیں عیشت راضیہ ملنی ہے. انہیں ایک اور پاسا چھڑ جائے گا، مشکل ہو جائے گی، جمعہ دا وقت ہے. جی جی اللہ اللہ سبحان اللہ. جی جنتیوں کے بارے میں میرے اللہ جی فرما رہے ہیں ان کو بعد از موت جی جب جنت ملے گی تو فی عیشت راضیہ ان کو میں اللہ پسندیدہ زندگی عطا کروں گا. پسندیدہ نال گل سمجھ نہیں آنی. راضیہ دا معنی اپنی مرضی والی زندگی دیا گا. سبحان اللہ. کیا حسن ہوئے گا پھر اس زندگی جدھر رب نے سلیکشن رب کی ہوگی. انہاں دا گھر میں اللہ سلیکٹ کران گا، انہاں دیا خوراک دے مینیو میں سلیکٹ کران گا، انہاں دیا نظرہ دا منظر میں سلیکٹ کران گا، انہاں دیا محبتہ میں سلیکٹ کران گا، انہاں دا اٹھنا میں چنا گا، انہاں دا بیٹھنا میرا پسند والا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية. اس رمضان میں شاہ جی نے درس قرآن رمضان میں جو فجر میں دیئے اس میں دیتے دیتے فرمایا، اے آیت آئی تے فرمان لے قرآن مجید جتھے کدرے کس لفظ نل رضا دا لفظ آندا ہے تے میری توجہ خام خواہ نبی دے یاراں والے پاسے جان لگ پیندی ہے. سبحان اللہ تو کہیے. شاہ جی کہتے ہیں پورے قرآن جتھے کدرے رضا دا لفظ آندا ہے تے میری توجہ نبی دے یاراں وال جان لگ پیندی ہے. او حسن علی گل رہ ہی نہ جائے یار، وقت بھی نازک ہو گیا. اللہ اللہ. مولانا مصباح صاحب 2 بجے ختم کر دو نا بیان. اور سنو سنو چلو مکمل. سبحان اللہ. سبحان اللہ دے کر منو تقریر ہی بولنا نہ جائے، لمبے نعرے گل ہی بھول جائے. اللہ تھوڑے تے راضی ہون سارے تے. چنگا سا کٹا دیتا سو ہے سا کر سیانا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس طرح میں کہنا ہوں جاکو سبحان اللہ، سارا مجمع گئے سبحان اللہ فہو بی ریشد راضیہ، جنت میں رہنے والوں کو میں اللہ اپنی پسند کی زندگی عطا کروں گا، میری پسندیدہ زندگی ہوئے گی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے میں دنیا دے اتے بھی اپنی پسند تے اپنی ناپسند نو واضح کر، توجہ میرے ور رکھیو، تے دنیا دے اتے بھی میں اللہ نے اپنی پسند تے ناپسند واضح کر لیے۔ اللہ اللہ جی سبحان اللہ، دنیا دے اتے میں اللہ نے اپنی پسند دا معیار اپنے قرآن نو بڑھایا ہے۔ کنو بڑھایا جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قسم چک چکے اپنے محبوب نو تسلیاں دیندہ رہا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ جی میں اللہ جی سبحان اللہ جی منظر دے اندر حسن بھرن والا او میں اللہ وہاں جی فرما بردار اولاد دے گئے حسن نو حسن دے شکلہ واضح کرن والا جی میں اللہ پہ کرنا وا جی ماں باپ دیا دعاواں دی شکل دے اندر زندگی حسین بنان والا میں اللہ اور توانو پہ دسنا وا جی برادری دی محبت دی شکل دے اندر زندگی نو حسین بنان والا میں اللہ توانو پہ دسنا جی تورات دی تنزیل دی شکل دے اندر جی زندگی نو حسین بنان والا میں اللہ پہ دسنا وا زبور دی شکل دے اندر انسانی زندگی نو حسین بنان والا میں اللہ توانو پہ دسنا وا جی بند کمرے نو تڑوا کے ایمان دی معراج عطا کر کے حسن دیا صورتاں واضح کرنے والا میں اللہ پہ دسنا وا موسیٰ دے ہاتھ نو معجزاتی طور تے چمکا دے کے منظر نو حسین بنان والا میں اللہ توانو پہ دسنا وا تے موسیٰ جی لاٹھی نو ازدہا بنا کے سپا نو کھا کے منظر دے اندر حسن بنان والا میں اللہ توانو پہ دسنا وا اگ دے اندر ابراہیم نو چھالا مارن دے جذبے عطا کر کے تے اگ نو ماما دی گود نلو زیادہ ٹھنڈا بنا کے منظر حسین بنان والا میں اللہ توانو پہ دسنا وا جی مچھلی دے پیٹ دے اندر پھسے ہوئے میرے بندے دیا ایمانی جذبے دی بقا دے اندر حسن بنان والا میں اللہ توانو پہ دسنا وا تے مچھلی دے پیٹ چو یونس نو محفوظ بچان کے منظر حسین بنان والا میں اللہ توانو پہ دسنا وا میں اس کائنات دا سب تو اعلیٰ حسن اس دن اس کائنات نو دیتا ہے جدو میں یتیم نو قرآن دیتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، جنہوں میں اللہ قرآن دا علم دے دیا او دا منظر سب تو سوڑا
او دا منظر اب بولو نا او دا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ بے دسنا قرآن دے علم والا او دی چال سب تو سونی قرآن دے علم والا او دی نظر سب تو سونی قرآن دے علم والا او دی ڈھال سب تو سونی قرآن دے علم والا او دی عبادتاں سب تو سونیاں قرآن دے علم والا او دی ریاضتاں سب تو سونیاں قرآن دے علم والا او دی اداوا سب تو سونیاں قرآن دے علم والا او دی چال سب تو سونی قرآن دے علم والا او دا ہر ہر حال سب تو سونے تائی تے میں پہلا کہنا سارے نبیوں دی تابعداری انہاں دے امتیاں واسطے نمونہ حیات ہوندی ہے لیکن جس نبی نو میں اللہ نے احسن قرآن توجہ جس نبی نو میں اللہ نے احسن قرآن دیتا ہے جدوں او دی تابعداری دا میں اللہ نے تعارف کرایا تو میں صرف اے نہیں کیا کہ نمونہ حیات ہے بلکہ میں اللہ کہنے لگ پیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سب تو سونا نمونہ اگر کسی نے زندگی دا ویکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے پیچھے ٹر پوے انہوں سب تو سونا نمونہ حیات محمد عربی دی تابعداری دی شکل دے اندر مل جائے گا سبحان اللہ جی جی جن دی زندگی نو میں سونا سب تو سونا نمونہ بنائے انہوں میں اللہ پہ کہنا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میں اللہ انہوں نے کہہ رہا میرا محمد سونا سب تو مضبوط رشتہ میرے قرآن نال قائم کر لو میں اپنے محبوب نو کیا ہے سب تو مضبوط رشتہ میرا پیغمبر یتیم مکہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ کو کر تھوڑی آن آخری باتیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میں اللہ نے رحمت للعالمین پیغمبر نو کیا میرا پیغمبر فَاسْتَمْسِكْ میں امام الانبیاء نو کیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ توجہ رکھیو میرے وال میں مکان لے آجے میں امام الانبیاء نو کیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میں رحمت للعالمین نو کیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میں سید الاولین نو کیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میں المزمل نو کیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میں المدثر نو کیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میں اللہ نے اپنے محبوب نو کیا او میرا محبوب کریم میں اللہ تو نو بدلا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اپنی پکی یاری میرے قرآن اللہ لے پکی یاری کدن لانی ہے سارے بولو ہے پیغام جمعہ دا پکی یاری مسلمان نے کدن لانی ہے اور سارے بولو میں اگلا مرحلہ سارے بولو مسلمانہ دی پکی یاری کدن ہونی چاہی دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ اللہ قرآن یاری لاوا تے کی ہوئے گا مختصر گل چودھریاں نال یاری لا تے فراڈ سکھ جائیں گا خطیبہ نال یاری لا تے سودے بازی سکھ جائیں گا ملکہ نال یاری لا
تے وڈے وڈے دعوے سکھ جائیں گا. مختلف یاریاں دے نتیجے ہوندے نے نا. انگریزی چو پڑھیا نہیں جب مین نون بائی دا کمپنی ہو کیپس. بندے اپنی یاری تو پچھانے جاندے نے. کیوں کہندے چنگے دے لڑ لگیے تے چنگا تے ماڑیاں دے لڑ لگیے تے. اللہ کہندے نے سبحان اللہ. توجہ میرے وال ہے بس کر دیا اگر نہیں سننی. جڑے جڑے سننا چاہتے ہو سبحان اللہ کہو. چودھری مدد کو اپنے ال گل نہ کھچ لئیو تو نہ کو ملک اپنے ال کھچ لئیو. اے وڈے وڈے کریکٹر میں پہ دسنا. سبحان اللہ. چلو اپنی گل بھی وچ کریے تاکہ تسی کدھر رس نہ جاؤ جی. اللہ اللہ پیرانل یاری لائے گا تے نخرے آ جان گے. بلال نو بڑا پسند آئے گی. بلال نو بڑی چنگی لگے گی. اج سارے نے صحیح سچ بولیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دے کر دے. میں نوشہرے میں بلال مسجد میں جب کبھی گفتگو کرتا ہوں منو انج لگتا ہے میں گجرات جامع مسجد شاہ فیصل گیٹ وچ گفتگو کر رہا. واللہ مجھے انج لگتا ہے کہ اپنے گھر پہ گل کرنا. ہاں جی سبحان اللہ اللہ اللہ. میاں دنیا دارا نل یاری لائے گا تے رستے تو لے جائے گا. جی سرمایہ دارا نل یاری لائے گا تے رستے تو لے جائے گا. پیرا نل فراڈی پیرا نل یاری لائے گا تے راہ تو لے جائے گا. جی حرام خورا نل یاری لائے گا تے راہ تو لے جائے گا. سودیاں نل یاری لائے گا تے راہ تو لے جائے گا. سیاست دان دے نال یاری لائے گا تے پٹڑی تو لے جائے گا. مولویاں تے موضوع روایتوں دے نال یاری لائے گا تے پٹڑی تو لے جائے گا. بزرگوں نے لکھا ہے اس گل نال یاری لائے گا تے پٹڑی تو لے جائے گا. حضرت صاحب نے کہا ہے اے دے نال چمڑیا رہے گا تے پٹڑی تو لے جائے گا. فاستمسک بالذی اوحیا الیک انک علی صراط مستقیم. فاستمسک بالذی اوحیا الیک. چلیے حضرت شاہ جی دا نام لے لیا سو. شاہ جی دے لہجے آخری آیت سنو تے مکائیے. فاستمسک بالذی اوحیا الیک. بڑے شاہ جی یوں پڑھتے تھے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھی نوجوان جو ہیں ان سے متعارف رہنا چاہیے بڑے شاہ جی کا. فاستمسک بالذی فاستمسک بالذی اوحیا الیک انک علی صراط مستقیم. فاستمسک بالذی اوحیا الیک. او نشر والیا مولویاں ول نہیں ویکھنا اللہ دے قرآن ول ویکھنا ہے. او نشر والیا پیراں ول نہیں ویکھنا اللہ دے قرآن ول ویکھنا ہے. او نشر والیا لوک دی چال ول نہیں ویکھنا محمد عربی دی چال ول ویکھنا ہے. لوگ کی پہ کر دینے یہ نہیں ویکھنا یہ ویکھنا کہ میرا سوہنا محمد کی پہ کرتا ہے. فاستمسک بالذی اوحیا الیک. جی میں رحمت للعالمین نو کیا ہے تسی معراج دے راہی ہو تسی میرے محبوب ہو تسی سید السیدات ہو سید السادات ہو تسی سید الاولیاء ہو انبیاء ہو جی سید الرسول ہو تسی ہو باقی کوئی توڑ جا کوئی نہیں تسی ایک کوئی ہو باقی کوئی توڑ جا کوئی نہیں. آپ اپنی خوبیوں میں اپنے مقام و مرتبے میں آپ ہی ہیں. وہ شیخ سعدی نے کہا نا کہ لا یمکن الثناء. سبحان اللہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا.
بزرگ چوئی قصہ مختصر تسی ہو توڑے دوتے رب بچدا ہے میں اللہ توانو بگلا فاستمرق بالذی اوحی الیگا انگا علی صراط مستقیم او میرا محمد روڑا قرآن یاری پکی لا تیرا ہر قدم صراط مستقیم بڑھ جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لے آؤ یار لے آؤ بھائی جڑا کچھ